الرحمن الرحيم. وعن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: كان المال فيما مضى يكرم، فأما اليوم فهو ترس المؤمن. وقال: لولا هذه الدنانير لتمندل بنا هؤلاء الملوك. وقال: من في يده في هذه شيء فليصلح، فإنه زمان إن احتاج كان أول من يبدل دينه. وقال: الحلال لا يحتمل الصرف. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی جلیل القدر تابعی گزرے ہیں۔ تابعی ان حضرات اور شخصیات کو کہا جاتا ہے جنہوں نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زیارت کی۔ یہ بھی اپنے وقت کے بڑے جلیل القدر تابعی امام اور محدث ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے کے ہیں۔ امام بخاری جیسے جلیل القدر محدثین کے استاذ ہیں۔ ان کا یہ قول اس حدیث مبارک کے اندر بیان کیا گیا کہ کان المال فیما مضی یکرم، کہ پچھلے زمانے کے لوگوں میں مال کو عام طور پر پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ مال و دولت کی کثرت زیادہ پسند نہیں کی جاتی۔ پچھلے زمانے سے مراد حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا زمانہ ہے اور حضرات تابعین کا ابتدائی زمانہ۔ مال کو اس لیے پسند نہیں کیا جاتا تھا کہ عام طور پر زہد اور قناعت طبیعتوں میں موجود تھی، اور دوسری طرف حکمرانوں اور خلفاء کی طرف سے بھی رعایا اور عام لوگوں کے لیے وظائف اور مدد اور معاونت کی شکلیں مقرر تھی۔ جتنی بھی رعایا اور لوگ ہوتے ماہانہ ان کے وظائف مقرر ہوتے کہ ہر آدمی کو اتنا ماہانہ ملا کرے۔ تو اس لیے مال کمانے اور مال کے آمدن کے ذرائع اختیار کرنے کی طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی تھی، اور مال کو جمع کر کے رکھنے کو بھی پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات فرما رہے۔ پھر فرمایا کہ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَهُوَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ، آج یہ مال ایمان والے کے لیے ڈھال کی مانے گا۔ یعنی آج وہ زمانہ نہیں ہے جو پہلے لوگوں کی طرح جس میں زہد و قناعت طبیعتوں میں موجود تھی، مال کی طرف میلان بھی کم تھا، بنیادی ضروریات کے لیے وظائف خلفاء اور حکمرانوں کی طرف سے مقرر تھے۔ اب ان میں سے کوئی بھی صورت نہیں پی جاتی، نہ طبیعتوں میں زہد قناعت ہے اور نہ ہی ضروریات زندگی انسان کی محدود ہیں، بلکہ ضروریات زندگی بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور حکمرانوں اور خلفاء کی طرف سے عام لوگوں کی مدد معاونت کی بھی کوئی صورت موجود نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ آج کے زمانے میں مال کا ہونا یہ ایمان والے کے لیے ڈھال کی معنی میں کہ اس سے وہ اپنی ضروریات کی بھی رعایت کر سکتا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ دوسروں کے سامنے محتاجی سے، ہاتھ پھیلانے سے، دوسروں کے سامنے سوال کرنے سے آدمی بچ جاتا ہے۔ آج دیکھیں نا، آج کا جو زمانہ ہے وہ معیشت کا زمانہ ہے۔ جو معاشی اعتبار سے جتنا مضبوط ہوگا وہ اتنا ہی پاورفل اور طاقتور ہوگا۔ امریکی کو سپر پاور کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہ معاشی اعتبار سے مضبوط ہے، اور افراد کے اعتبار سے ہو سکتا ہے اور ملکوں کے پاس افراد بہت ہوں، وسائل بہت ہوں، لیکن معاشی اعتبار سے وہ طاقتور ہے، اس لیے اس کو سپر پاور کہا جاتا ہے۔ تو آج اگر ہم کسی کو کمزور کرنا چاہیں تو معاشی اعتبار سے کمزور کریں۔ جو جتنا زیادہ طاقتور ہے اتنا ہی وہ اپنی مفادات میں اندھا ہو کر مظالم ڈھاتا رہتا۔ اسرائیل کا حال ہمارے سامنے ہے، معاشی اعتبار سے بھی اژدہا ہے، مضبوط ہے۔ پوری دنیا کے اندر بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں اسی کی دسترس میں ہیں، جو پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے، لہٰذا وہ دھڑلے سے جو ہے وہ مظالم ڈھانا
سینکڑوں ہزاروں جو ہے شہادتیں کر چکا، لوگ چیخ رہے ہیں لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اقوام متحدہ کا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کا معاشی اعتبار سے مضبوط ہے۔ اس لیے ہم ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ وہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہو تاکہ معاشی اعتبار سے کمزور ہوں اور یہ جو مظالم کا سلسلہ ہے یہ تھم سکے۔ فرمایا کہ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَهُوَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِينَ، آج یہ مال ایمان والے کے لیے ڈھال ہے، وہ محتاجی سے بچ سکتا۔ وقال لولا هذه الدنانير لتمندل بنا هؤلاء الملوك، آج اگر یہ دنانیر اور دراہیم میرے مال نہ ہوتا یہ بادشاہ اور حکمران ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیتے، اپنا محتاج اور اپنے تابع کر کے رکھ دیتے۔ انسان کے پاس مال نہ ہو تو بس اوقات مال کے حصول کے لیے پھر حکمرانوں، بادشاہوں، مالداروں، وزراء کے در پر جاتا ہے اور پھر وہ مال دے کر اپنے مفادات کو حاصل کرتے ہیں اور اپنے جو ہے مقاصد کی خاطر ان سے طرح طرح کے بیانات دلواتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ مال نہ ہوتا کہ یہ ملوک حکمران ہمیں جو ہے اپنا غلام بنا کر رکھ دیتے۔ پھر فرمایا کہ من کان فی یدہ من ہذہ شیء فلیصلح، جس آدمی کے پاس ان چیزوں میں سے دراہیم دنانیر یعنی مال میں سے کچھ ہوں تو فلیصلح، اس کو چاہیے کہ اس کی فکر کرے، اس کی اصلاح کرے۔ مال اگر تھوڑا بہت بھی ہے تو اس کو حلال روزگار میں داخل کر کے استعمال کر کے اس میں اضافے کی کوشش کرے، اس میں اضافے کی فکر کرے، اس کو کاروبار میں لگائے، اس کو لایعنی اور فضولیات میں صرف نہ کرے۔ وہ ایک طرح سے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ ایمان والوں کو کاروبار اور تجارت کی حلال روزگار اپنانے اور اختیار کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف انسان رخ کر۔ تجارت کے اندر اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے کاروبار اور تجارت کے اندر رکھا، صرف ایک حصہ ملازمت اور ان چیزوں کے اندر، تو 9 حصے رزق کے اللہ نے کاروبار اور تجارت کے اندر رکھے۔ اس میں آدمی دوسروں کی محتاجی سے بچ جاتا ہے اور بقدر کفاف اللہ اس کو بھی عطا فرماتا۔ تو من کان فی یدہ من ہذہ شیء فلیصلح، کہ جس آدمی کے پاس مال ہو اسے چاہیے کہ اپنے مال کی اصلاح کرے، مراد یہ ہے کہ اس کو کاروبار میں، تجارت میں، حلال روزگار میں لگائیں اور اس میں بڑھوتری اور اضافے کی فکر کریں۔ فَإِنَّهُ زَمَانٌ إِنِ احْتَاجَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَبْطُلُ دِينَهُ، کیونکہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ جب آدمی محتاج ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہی اپنے دین کا نقصان کرتا ہے، اپنے دین کو ضائع کر دیتا، قربان کر دیتا۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی آیا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر و فاقہ اور محتاجی قریب ہے کہ آدمی کو کافر بنا کر رکھے۔ یہ غریب دیہات ہیں جہاں باہر کے NGOs وسائل مال لگا کر لوگوں کو دین سے دور کر۔ ایک تحقیق کے اندر ہم نے پڑھا کہ آج جو آپ کو بہت ساری جگہوں میں عیسائیوں کی بستیاں نظر آتی ہیں کہ یہ عیسائیوں کی بستی ہے، یہاں زیادہ تر عیسائیت کے پیروکار ہیں۔ حقیقت ابتدا سے عیسائی نہیں تھے، یہ ابتدا سے ہی عیسائی نہیں تھے بلکہ غربا، فقراء اور ایمان والے ہی تھے۔ باہر کی NGOs اور مشینریوں نے انہیں طرح طرح کا مال کا لالچ دے کر ان کو اپنی طرف مائل کیا اور بے دین کیا، اور یہ عیسائی بستیوں کی بستیاں آباد ہو گئی، ورنہ ان جگہوں میں ان کا اتنا تصور نہیں تھا۔ زیادہ سے ہندو پائے جاتے تھے، عیسائی، یہود اور دیگر مذاہب کے لوگ نہیں تھے، لیکن مال کی لالچ دے کر ان کو دین سے دور کیا گیا۔ حضرت امام سفیان ثوری فرماتے ہیں فَإِنَّهُ زَمَانٌ إِنِ احْتَاجَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَبْطُلُ دِينَهُ، یہ زمانہ ایسا ہے کہ اگر آدمی محتاج ہو تو سب سے پہلے جس چیز کا نقصان کرے گا وہ اس کا دین ہوگا، دین سے دور ہوگا۔ آج دیکھیں مال ہی کی لالچ اور حوث ہے
کہ انسان حلال و حرام کی تمیز بھول بیٹھا ہے، سود بھی لے رہا ہے، رشوت بھی لے رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، فراڈ بھی کر رہا ہے، اور مال جمع کرنے کے لیے ہر طرح کی ناجائز تدابیر کو انسان اختیار کر رہا ہے۔ وقال الحلال لا يحتمل الصرف، آخر میں فرمائے کہ حلال مال ایسا ہے جو فضول خرچی اور اسراف کا تحمل نہیں کرتا۔ یعنی اللہ نے اگر حلال مال دے رکھا ہے تو اس سے بڑا برکت والا مال کچھ بھی نہیں۔ مال کے حقوق ادا کریں، حلال میں زکوٰۃ ہے، اور غربا فقراء کی مدد معاونت ہے۔ اسراف سے، فضول خرچی سے، بے مقصد اڑانے سے، لا یعنی مقامات میں سخت کرنے سے آدمی کو گریز کرنا چاہیے۔ تو پوری حدیث کا حاصل صرف اتنا بتانا ہے کہ حلال روزگار اختیار کرنا کوئی دنیا داری نہیں ہے، یہ بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، بلکہ اگر نیت صحیح رکھی جائے کہ اس کے ذریعے میں اپنے آپ کو محتاجی سے بچاؤں گا، لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، گھر والوں کی حلال روزگار، نان و نفقہ کی فکر کروں گا جس کی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اس لیے میں روزگار اختیار کرتا ہوں، تو یہ روزگار اختیار کرنا بھی عبادت کے زمرے میں اور اجر و ثواب کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے کہ ہم معاشی اعتبار سے مضبوط ہوں، اور اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہم تجارت کریں۔ ملازمت میں تو محض غلامی ہی غلامی ہے، تجارت کے اندر صلی اللہ نے برکت رکھی ہے، جس کی اس حدیث مبارک کے اندر ترغیب دی جا رہی۔ اللہ جل شانہ